السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول تجھ بے حق ہو بس میرا، قسط نمبر 7، مصنفہ سجیلا نثار۔ قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور قسط ریڈ کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پیچھے سے آنے والی آوازوں کو بھی اگنور کرنا ہے۔ میری آواز اچھی نہ لگے تو آپ لوگ میوٹ کر کے خود ریڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر آپ اس ناول کا کمپلیٹ PDF حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مناسب قیمت پر مل جائے گا۔ تو بنا دیری کے چلیے اب ہم ریڈ کرتے ہیں۔ عدیلہ بیگم بیڈ پر بیٹھی نوح کو دیکھ رہی تھی جو ان کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا ان کے علاوہ کمرے کی ہر چیز دیکھ رہا تھا۔ نوح، کیا بات ہے؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم مجھ سے سلام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، کسی بات پر خفا ہو؟ کمرے میں چھائی خاموشی کو بالآخر عدیلہ بیگم نے ہی توڑا تھا۔ نوح نے دیوار پر سے نظریں ہٹائے انہیں دیکھا۔ نہیں تو، اور مختصر سا جواب دیتا چہرہ جھکا گیا تھا۔ 4-5 دن پہلے میں نے تمہیں بلایا تھا کہ میرے پاس چند لمحے بیٹھو، اور جواب میں تم نے کہا تھا کہ 10 منٹ میں آتا ہوں۔ تمہارے وہ 10 منٹ ابھی تک نہیں آئے۔ میں مصروفیات میں بھول گیا تھا، اس نے بنا سر اٹھائے ہی جواب دیا۔ تم اپنی ماں کو بھول گئے تھے؟ وہ برہمی سے بولی۔ جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، تم بیٹے ہو میرے، جنا ہے میں نے تمہیں، میں جانتی ہوں کوئی بات ہے۔ سراسر آپ کا وہم ہے، اس نے سر اٹھائے بیزاریت سے کہا۔ اتنا اکھڑا لہجہ میرے ساتھ تو کبھی نہیں اپنایا تم نے۔ میں آپ کے شوہر کی وجہ سے برہم ہوں، اس نے بات کا رخ بدلا تھا۔ تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں وہ، مجھے یاد ہے کہ وہ میرے کیا لگتے ہیں، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ میں بھی ان کا کچھ لگتا ہوں۔ اس کا لہجہ مزید اکھڑا تھا۔ کچھ حد تک وہ حق بجانب ہے۔ میری اور میری زوجہ کی توہین کرنا آپ کو ان کا حق بجانب ہونا لگتا ہے؟ اس کے لہجے میں اب غصہ در آیا تھا۔ اور آپ بھی تو قرۃ العین کو پسند کرتی ہیں نا؟ ہاں، مجھے اچھی لگتی ہے وہ، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر بابا کو کیا مسئلہ ہے؟ نوح نے ان کی بات کاٹی تھی۔ وہ بس خفا ہیں اور تم سے ناراضگی ان کا حق ہے۔ وہ ناراض نہیں ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ اپنی نفرت میں وہ قرۃ العین کو اس گھر سے نکال سکتے ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ وہ بھی اٹھی تھی۔ تصحیح کیجیے امی، یہ ان کا نہیں قرۃ العین نور کا گھر ہے، اور عین کو یہاں سے نکالنے کا سبب میں اچھے سے… نوح، خاموش رہو۔ وہ بھی بیٹھ سے اٹھتی اسے ٹوک گئی تھی۔ خبردار، جو آئندہ اگر تم نے یہ بات دہرائی بھی تو… سچ سنا کرے امی، اس سے انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کا نوح سخت مزاج کا تھا، سنجیدہ تھا، لیکن بدتمیز اور بدلحاظ نہ تھا۔ اس نے کبھی بھی عدیلہ بیگم سے روکھے لہجے میں بات نہ کی تھی، اور یہ لہجہ عدیلہ بیگم اس کا کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ نوح بنا کوئی جواب دیے ان کے کمرے سے نکلا تھا اور تیز قدم لیتا دروازے کی جانب گیا تھا، جبکہ کسی کی نظروں نے اس کی پشت کے غائب ہونے تک اس کا تعاقب کیا تھا، اور وہ نظریں قرۃ العین نور کی تھی۔ پھر اس نے عدیلہ بیگم کے دروازے کو دیکھا اور پھر بے اختیار پلر کا سہارا لیا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ سب کچھ سن چکی تھی، اور جو اس نے سنا تھا کہیں وہ سچ تھا، کیا وہ حقیقت تھا؟ اس نے لگا شاید وہ پھر سے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن کھلی آنکھوں سے خواب۔ اس نے سر اٹھائے چاروں اور دیکھا، اس عالیشان حویلی کو اور اس عالیشان مکان کو دیکھتے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت سوالات اس کے ذہن میں ابھرے تھے جن کے جواب صرف نوح کے پاس تھے۔ نوح آج صبح سے نوٹ کر رہا تھا کہ قرۃ العین کہیں گمسم سی تھی، اور اس گمسم کی وجہ نوح بخوبی جانتا تھا، کیونکہ عدیلہ بیگم کے کمرے سے نکلتے وقت اس نے پلر کی اوٹ میں لہراتا قرۃ العین کا گلابی آنچل دیکھ لیا تھا۔ پہلے اسے لگا قرۃ العین نے کچھ نہیں سنا، لیکن اس کا پریشان سا چہرہ اس بات پر مہر لگا گیا تھا کہ قرۃ العین نے سب سن لیا ہے، اور اس دن بھی اس نے بے اختیاری میں اس کے سامنے سب بیان کر دیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا جب اسے علم ہوا کہ قرۃ العین یہاں سے جانا چاہتی ہے، اسے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، تو اس نے بے قراری میں آ کر اس کے سامنے حقیقت بیان کر دی۔ اس کا فی الحال ایسا ہرگز ارادہ نہ تھا، لیکن قرۃ العین کے دور جانے کے خیال نے اس سے وہ سب کروا دیا تھا جو اسے ابھی نہیں کرنا تھا۔ نوح اسے بے پناہ چاہتا تھا۔ وہ 3 سال سے اس کی محبت میں مبتلا تھا، 3 سال سے اس کے مل جانے کی دعائیں مانگتا رہا تھا، اور اگر
اب جو وہ اسے ملی تھی تو وہ اسے کیسے کھو دیتا؟ اور یہ نوح احمد خان کی چاہت ہی تھی کہ وہ قرۃ العین نور کی ہر چیز ہنس کر برداشت کرتا تھا۔ نوح کو زیادہ باتیں کرنا، ہنسنا ہرگز پسند نہ تھا، لیکن یہ قرۃ العین ہی تھی جس کے سامنے نہ جانے کیوں وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا۔ یہ قرۃ العین ہی تھی جس سے وہ ڈھیروں باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے فون کی چنگارتی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ نوح سوچوں کو جھٹکتا گردن گھمائے اپنے ساتھ پڑے فون کو دیکھا جہاں فساد کی جڑ لکھا آ رہا تھا، مطلب دلشاد کا فون تھا۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا تھا۔ ہاں کہو، کیسے فون کیا ہے؟ کب واپسی کا ارادہ ہے یا حجرے سے نکلنے کا دل نہیں کرتا سردار نوح احمد خان کا؟ دوسری جانب سے دلشاد کی بجائے سمی کی آواز گونجی تھی۔ نوح کے ہونٹ ذرا سے مسکرائے۔ تم لوگ جانتے ہو گھر کے حالات، میں اپنی بیوی کو فی الحال اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ گھر کے حالات کی وجہ سے یا اپنے دل کی وجہ سے؟ وہاب کی بات پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ جو بھی سمجھ لو تم لوگ۔ اچھا کب ارادہ ہے؟ نیا سال ہے، پہلا مہینہ تو اللہ اللہ کر کے گزر گیا، اب دوسرا مہینہ ہے، یوں لاپرواہی اچھی نہیں۔ دانیال کے ان الفاظوں پر جہاں نوح نے فون کان سے ہٹائے حیرت سے فون کو دیکھا تھا، وہیں دوسری جانب وہاب، دلشاد اور سمی نے بھی حیرت و بے یقینی سے دانیال کو دیکھا۔ ارے اس کو کوئی بخار تو نہیں چڑھ گیا، یا اس کے دماغ کے گرے ہوئے پیچوں میں سے کوئی ایک پیچ لگ تو نہیں گیا جو اتنی عقل مندانہ بات کر رہا ہے؟ نوح کی بات پر وہ تینوں ہنسے تھے اور دانیال نے بھی دانت دکھائے اپنا سر کھجایا تھا۔ نوح بھی ہنسا تھا۔ اچھا سنو، تم لوگ سنبھال لو یار، تم چاروں کا وہاں کیا فائدہ جو مجھے ہی سب سنبھالنا ہے۔ ٹھیک ہے سنبھال لیں گے، لیکن تو بھی جلدی آنے کی کوشش کر، بہت آرڈرز آ رہے ہیں۔ ہاں تم لوگ مجھے لسٹ بھیجتے رہنا، اور میں نے ورکرز کی تنخواہ کی ایک لسٹ بنا لی ہے، سینڈ کر دوں گا، باقی مینیج کر لینا تم۔ نوح نے اپنی گود میں پڑے لیپ ٹاپ پر ایک لمبی لسٹ کو دیکھتے ان سے کہا۔ نوح مزید ان سے دو چار باتیں کر رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور پھر ٹھا کے ساتھ بند ہوا تھا۔ نوح نے ٹھا کی آواز پر بے اختیار آنکھیں بند کی تھی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، میں تم لوگوں سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ نوح بند آنکھوں سے ہی گہری سانس بھر کر بولا اور پھر فون کان سے ہٹاتا آنکھیں کھولے کال کاٹی تھی۔ پھر قرۃ العین کو دیکھا جو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سیٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، نوح کے پوچھنے پر وہ یک لفظی جواب دیتی خاموش ہو گئی تھی۔ پھر دروازہ کیوں اتنی زور سے بند کیا ہے؟ نوح اپنے پیٹ سے لیپ ٹاپ اٹھائے بیڈ پر رکھتا بولا۔ غلطی سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ بھی لا تعلق سے بنی ہوئی تھی۔ اچھا، ایسی غلطی ہم سے تو کبھی نہیں ہوئی۔ نوح منہ میں بڑبڑایا تھا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ قرۃ العین نے بخوبی سنی تھی۔ تبھی مڑ کر غصے سے اسے دیکھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے میں نے جان بوجھ کر دروازہ مارا ہے؟ قرۃ العین اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتی غصے سے بولی۔ نوح نے فوراً زور و شور سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں، میری کیا مجال میں محترمہ پر کوئی الزام تراشی کروں۔ وہ ڈرا تھا اور وہ واقعی ہی ڈرا تھا، خیر بیوی سے تو سب ہی ڈرتے ہیں۔ قرۃ العین نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا اور پھر اس کے نزدیک آئی اور مسکراہٹ لبوں پر سجاتی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے یوں بدلتے رنگوں پر نوح کو کسی چیز کا شبہ ہوا۔ وہ ذرا پیچھے کو کھسکا تھا۔ آپ نے اس روز کچھ کہا تھا مجھ سے؟ کیا کہا تھا؟ وہ قرۃ العین کو اپنے مزید نزدیک ہوتے دیکھ پوچھنے لگا۔ یہی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ نظروں کو جھکائے بولی تو نوح مسکرایا۔ کیا محبت میں کوئی کمی محسوس ہوئی ہے آپ کو؟ نوح کے پوچھنے پر اس نے جھکی نظروں سے ہی سر دائیں بائیں ہلایا تھا۔ آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے پلکوں کی باڑ اٹھائے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نوح اس کا چہرہ دونوں اطراف سے تھام چکا تھا۔ ہاں بہت۔ 1 مہینے میں آپ کو کیسے مجھ سے محبت ہو گئی؟ نوح جو اس پر جھکنا چاہ رہا تھا اس کے سوال پر اپنا ارادہ لمحے بھر کے لیے ترک کرتا اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ اسے 3 سالوں سے چاہتا ہے، وہ اس کی محبت میں 3 سالوں سے گرفتار ہے۔ 1 مہینہ تو دور کی بات، وہ اسے پہلی نظر میں ہی اپنا اسیر کر گئی تھی۔ نوح، اس کی خاموشی پر قرۃ العین نے اسے دوبارہ سے پکارا تھا۔ محبت کے لیے ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ اور وہ نظر کون سی تھی؟ قرۃ العین اس کی نظروں کا تقاضا سمجھتی خشک ہوتے گلے کے ساتھ پوچھنے لگی۔ وہ جسے میں قیامت تک نہ بھولوں گا۔ نوح نے بولتے ہوئے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا تھا۔ اچھا یہ چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ ایک اور بات آپ نے کہی تھی۔ قرۃ العین اپنا سر پیچھے کرتی بولی۔ کون سی بات؟ نوح نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ گھر والی بات۔ قرۃ العین کے بولتے ہوئے آواز تھوڑی آہستہ ہوئی تھی۔ نوح کی ناسمجھی ختم ہوئی اور سب سمجھ آنے پر اس نے قرۃ العین کو گھورا۔ مطلب یہ محبت کی پتنگیں محض یہ جاننے کے لیے ڈالی جا رہی تھی؟ بہت بری بات قرۃ العین،
वो शिकवा कुनार नजरों से अब कुरतुल्लैन को देख रहा था। कुरतुल्लैन ने निचला होंठ जरा बाहर निकाले इसे देखा। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, उठें और जाएं यहाँ से, काम करने दें। वो लैपटॉप वापस उठाए गोद में रखते बोला तो कुरतुल्लैन ने फौरन लैपटॉप इसकी गोद से उठाते साइड टेबल पर रख दिया। मेरी बात का जवाब दे, मुझे सब जानना है। मैंने आपकी और आंटी की बातें भी सुन ली थी। वो आखिर में शर्मिंदा हुई। बहुत बुरी बात है, यूं किसी की छुप कर बातें नहीं सुनते। नूह ने खफकी से इसकी जानिब देखते बात का रुख बदलना चाहा। मैं आंटी के कमरे में जा रही थी तो बस खुद ही कानों में पड़ गई आपकी बातें। अब आप जल्दी से मुझे सब बताएं। क्या जानना है आपको? यही जो आपने कहा था। क्यों कहा आपने ऐसा? वो बजिद हुई थी। हाँ, ये घर आपका है, आपकी जायदाद भी मेरे वालिद मोहतरम के पास है। ये सब कैसे मुमकिन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उलझी सी बोली थी। नूह ने चंद पल इसे देखा और फिर सर झटकता अपना फ़ोन उठा चुका था। कुरतुल्लैन ने इसे कड़े तेवरों से घूरा था और फिर इसके हाथ से फ़ोन खींचती इसे भी साइड टेबल पर लैपटॉप के साथ रखा था। क्या मसला है? नूह ने गहरी सांस भरकर पूछा। मुझे सब जानना है, मेरे सब सवालात के जवाब दे। वो दोनों हाथ इसके सीने पर रखते इसके नज़दीक हुई। कोई जवाब नहीं है मेरे पास, उठें शाबाश और शक्ल गुम करें। नूह ने इसे खुद से दूर करते कहा। वो मतलब की खातिर इसके करीब आ रही थी और नूह को ये बात किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। नहीं बताना, आखिरी बार पूछ रही हूँ। इसके पूछने पर नूह ने सर को नफ़ी में हिलाए साफ इनकार किया था। कुरतुल्लैन ने दांत कुचाए इसे देखा और फिर दो मुक्के इसके सीने पर बरसाती बेड से उठी थी। देखिएगा, अब मैं खुदकुशी कर लूँगी और एक लंबा चौड़ा खत लिखूंगी जिसमें आपका नाम लिखूंगी और कहूंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे शोहर हैं। फिर देखिएगा, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेंगे आप। कुरतुल्लैन इसे अपनी प्लानिंग बताती कमरे से निकली थी, लेकिन ठा के साथ दरवाज़ा बंद करना ना भूली थी। अपनी दफ़ा बद्दुआएं देने लग जाती हैं। नूह भी बुड़बड़ाता बेड से उठा था और इसके पीछे ही लपका जो छत पर जा रही थी। नूह भी इसके पीछे ही छत पर गया। यहाँ छत पर क्यों आई हैं? नूह छत पर आता कुरतुल्लैन से पूछने लगा तो इसने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे थे। खुदकशी कैसे करनी है इसका तरीका सोचने, और आप अब मेरे पीछे क्यों आए हैं? आखिर में कुरतुल्लैन ने नूह को कुन अखियों से देखा था। खुदकशी कैसे करनी है इसका तरीका बताने। नूह के मासूमियत से कहने पर कुरतुल्लैन का दिल किया वो खुद की बजाय इसे इसके सर पर कुछ दे मारे। इसे लगा था वो कहने लगा है कि मैं तुम्हें खुदकशी से रोकने आया हूँ। फिर नूह इसे बाजू से पकड़ता छत के कोने पर लाया था। ये देखिए कितना ऊंचाई में है, यहाँ से आप आसानी से कूद कर मर सकते हैं। इसके मशवरे पर कुरतुल्लैन ने जरा सर आगे करते नीचे झांका। वो बहुत ऊंचाई में था, इसे तो देखते ही चक्कर आने लगे। फिर इसने नूह को देखा। मैं सच में खुदकुशी कर लूँगी। हाँ श्योर, लेकिन पहले अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम कर दें, फिर शौक से मर जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कुरतुल्लैन का हैरत से बेसाख्ता मुँह खुला था। आप कितने लालची हैं। पहले नहीं था, ये तो आपकी इतनी दौलत देखकर मेरी आंखें अंधी हो गई हैं। वो आंखें बड़ी किए बोला। कुरतुल्लैन इसे मुसलसल घूर रही थी। अगर सच में मेरे नाम कुछ है ना तो एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी मैं आपको। वो इतना बोलती पैर पटकती सीढ़ियों की जानिब जाती नीचे चली गई थी। नूह मुस्कुराया। आई बड़ी खुदकशी करने वाली। नूह खुशगवार मूड में बालों में हाथ फेर कर बुड़बड़ाया और फिर इर्द गिर्द देखा। आज मुनासिब सी धूप थी जो जिस्म को तरोताज़ा से कर रही थी। अब इसका इरादा यहीं ऊपर धूप इंजॉय करने का था। तभी इसने ऊपर से आवाज़ देते मुलाजमा के हाथों अपना फ़ोन भी मंगवा लिया था। कुरतुल्लैन नीचे कमरे में आती बेचैनी से इर्द गिर्द टहल रही थी। नूह इसे कुछ नहीं बताने वाला था, ये बात तो तय थी, लेकिन मारे तजस्सुस के इसका बुरा हाल था। बात भी तजस्सुस वाली थी। अब कैसे अपने सवालात के जवाबात हासिल करूं? वो कमरे के बीचों बीच रुकती, अपनी शहादत की उंगली दांतों से काटती मन में सोचा था। फिर अचानक इसकी आंखें चमकी। आंटी, हाँ आंटी बता सकती हैं, वो पुरजोशी बोलती दरवाजे की जानिब बढ़ी लेकिन फ़ौरन रुकी थी। लेकिन अगर नूह को पता चला तो वो मेरा कचूमर बना देंगे, वो बहुत खफा होंगे और मैं इनकी खफकी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका बेसाख्ता मुंह बना था और फिर दोनों हाथ दरवाजे से टिकाती अपना सर धीरे धीरे दरवाजे से मारने लगी। उफ, मैं क्या करूं? काश मैं ना ही सुनती इनकी बातें। वेरी बैड। वह दरवाजे से सर मारती रुकी। नूह तो छत पर हैं और मोबाइल भी इन्होंने अपना मंगवा लिया है, तो मतलब वो छत पर 3-4 घंटे आराम से गुजारेंगे। मैं तब तक आंटी से बात कर लेती हूँ और इन्हें मना करूँगी कि नूह को हरगिज़ ना बताएं। वो खुद से ही सारा प्लान बनाती फिर खुद को दाद देती कमरे से निकली थी। पहले आहिस्तगी से सीढ़ियाँ चढ़ती, नूह के छत पर होने की यकीन दहानी करती, वैसे ही आहिस्तगी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई थी और सोने पर सुहागा अदीला बेगम बैठी भी लाउंज में हुई थी। इसने अपनी निगाहें चारों अतराफ घुमाई थी और फिर मैदान साफ देखती
ان کے پاس آتی سلام کیا تھا، جس کا جواب انہوں نے مسکرا کر دیا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ گزرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے بات کا آغاز کرنا چاہا، لیکن خوف کے مارے اس سے اس موضوع پر بات نہ کی جا رہی تھی۔ این میری جان، 10 تک گنتی کر، اور پھر جیسے ہی گنتی ختم ہوگی فوراً آنٹی سے پوچھنا، وہ من ہی من میں خود سے کہتی کاؤنٹنگ بھی کرنے لگی تھی، اور پھر 10 تک مکمل ہوتے ہی اس نے گلا کھنگارتے عدیلہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ آنٹی ایک بات پوچھوں؟ ہاں بیٹا پوچھو، انہوں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھ کر کہا، اور پھر واپس چہرہ جھکائے ہاتھ میں تھامی ڈائری دیکھنے لگی۔ مجھے نا دراصل اس گھر کے بارے میں پوچھنا تھا، اور قرۃ العین، اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی کہ پشت سے ابھرتی نوح کی سخت پکار پر اس کا منہ بے ساختہ بنا تھا۔ اف، ان جلات کو بھی ابھی آنا تھا، وہ خود سے بڑبڑائی تھی، جبکہ قدموں کی آہٹ اب قریب آ رہی تھی۔ ارے آؤ نوح، ہاں بچے تم بتاؤ کیا ہوا اس گھر میں؟ عدیلہ بیگم مسکرا کر نوح سے کہتی، پھر قرۃ العین کو بھی مخاطب کیا تھا، جس نے کڑوا گھونٹ بھرتے نوح کو دیکھا، جو اسے بس کچا چبا جانے کے در پر تھا۔ کمرے میں جائیں، اس نے ماتھے پر بل ڈالے قرۃ العین سے کہا۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھی تھی۔ لیکن قرۃ العین، تم کچھ کہنے والی تھی، نوح بات تو کرنے دو اسے۔ جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں گی یہ، اور میں خود ان کے تمام سوالات کے جواب دوں گا، اس نے اپنی ماں کو دیکھتے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ سنائی نہیں دیا؟ کمرے میں جائیں۔ قرۃ العین کو وہیں اپنی جگہ پر کھڑے دیکھ وہ ڈھا رہا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہ اپنی جگہ سے اچھلتی بھاگنے کے انداز میں کمرے کی جانب گئی تھی۔ نوح، کتنی بد لحاظی سے بات کی ہے تم نے اس سے، عدیلہ بیگم خفگی سے بولی، تو اس نے وہ خالی راہداری جہاں سے قرۃ العین گئی تھی نظریں ہٹاتے عدیلہ بیگم کو دیکھا۔ مت بیٹھا کریں ان کے پاس، اگر وہ آپ کے پاس آئیں بھی تو جھڑک دیا کریں۔ نوح، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ عدیلہ بیگم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ہاں پاگل ہوں، بے حد پاگل، قرۃ العین کے لیے پاگل ہوں میں، مجھے بہت محبت ہے ان سے، یہ بات آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ تمہیں اپنی ماں پر یقین نہیں، جو یوں مجھ سے بھی اسے دور کر رہے ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے نوح کو دیکھا۔ ان کے حوالے سے تو مجھے خود پر بھی یقین نہیں۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، جبکہ عدیلہ بیگم کا چہرہ بے یقین۔ اتنے بدگمان کیوں ہو؟ اور اس سوال کا جواب دینے سے نوح نے خود کو بامشکل باز رکھا تھا، اور پھر سختی سے ہونٹ بھینچے مڑا تھا۔ ارادہ کمرے میں جاتے قرۃ العین کی طبیعت کو اچھے سے صاف کرنے کا تھا۔ اف اف، یہ جلات تو مجھے کچا کھا جائیں گے۔ وہ اب پھر سے ٹہر رہی تھی۔ اب ٹہلنے کی وجہ نوح تھا، جو نیچے کافی غضبناک لگ رہا تھا۔ کچھ کہیں تو صحیح ذرا، میں بھی کم نہیں۔ اس نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکے اپنا خوف مٹانا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے منہ بناتی اپنا سر پیٹا تھا۔ بہت شوخی بنتی ہو تم قرۃ العین، کہ بہت زبان ہے تمہاری۔ کیا فائدہ ایسی زبان کا جو نوح کے سامنے نہ چل سکے؟ وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور اندر داخل ہونے والی شخصیت نوح کی تھی۔ کیا بکواس کرنے والی تھی آپ نیچے؟ ہاں، وہ دھاڑا تھا۔ یہ لڑکی پیار کی زبان سمجھتی ہی نہ تھی۔ قرۃ العین نے گہری سانس بھری اور بالوں کے ایک ادا سے جھٹکتی بیڈ سے اٹھی۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو مجھے یوں آنٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا سانس نہیں آ رہا تھا جانے بغیر؟ جان نکل رہی تھی کیا؟ ہاں، سانس نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بولنے کے بعد خود کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے سانس لینے کی ایکٹنگ کی تھی۔ نوح نے اس ایکٹریس کو گھورا تھا۔ آپ کو ابھی بھی سانس آ رہا ہے؟ میں ختم کرتا ہوں اس سانسوں کا کھیل، وہ چبا کر بولتا آگے بڑھا، اور اس کا گلا دبوچا تھا۔ گرفت زیادہ سخت نہ تھی، لیکن نرم بھی نہ تھی۔ قرۃ العین نے کراہ کر بے اختیار اپنے لمبے ناخن اس کے بازو پر مارے تھے۔ نوح اس کا گلا چھوڑتا ایک قدم پیچھے ہوا، اور پھر اپنے بازو کو دیکھا جہاں اس جنگلی بلی نے اپنے ناخنوں سے کارنامہ دکھایا تھا۔ اس نے سر اٹھائے خونخوار نظروں سے اسے دیکھنا چاہا، لیکن اسی لمحے چہرے پر پڑنے والی پانی کے بھرے گلاس سے اس کے 14 تبک روشن ہوئے تھے۔ نوح نے منہ کھولے پہلے اسے اور پھر اپنے وجود کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اور آدھے سے زیادہ قمیض بھی گیلی ہو چکی تھی۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئی ہیں؟ وہ ہوش میں آتا تقریباً چلایا تھا۔ یہ سزا تھی میرا گلا دبانے کی؟ نوح نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ یہ آخری سے دورہ کیا پڑا تھا؟ کبھی تو اس کا رونا ہی ختم نہیں ہوتا تھا، اور اب کہیں جن تو نہیں آ گئے تھے اس میں؟ نوح نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے شوہر پر پانی گراتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے؟ تم نہیں، آپ؟ ہاں وہیں آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہاں؟ نوح نے اس کا دوپٹہ کھینچتے اپنا منہ صاف کیا تھا۔ قرۃ العین آنکھیں گھماتی ایک قدم اس کے قریب آئی تھی اور اپنے ہاتھ سے اس کی گیلی شرٹ، اس کی گیلی قمیض صاف کرنے لگی۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا یار، کچھ احساس کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ نوح خفگی سے بولا اور قمیض کے بٹن کھولتا قمیض اتاری تھی۔ پانی سچ میں ٹھنڈا تھا، اس کے پورے جسم میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔
नूह! कुरतुलैन इसे पुकारती इसके साथ चिपकी थी। नूह ने बेबसी से इसे देखा, क्योंकि वो जानता था कुरतुलैन इसे क्या कहना चाहती है। मैं कमीज़ पहन लूँ, सर्दी सी लग रही है। नूह इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर बोला था, क्योंकि वो मुसलसल इससे चिपकी हुई थी। प्लीज़ मुझे मेरे सवालात के जवाबात दे दे, वो मनमनाई थी। नूह ने गहरी सांस भरी और इसे खुद से अलग करते इसका चेहरा थामा था। ये घर आपका है, ये हकीकत है, क्योंकि आपके बाबा और मेरे बाबा आपस में दोस्त थे, और ये घर आपके बाबा के नाम था। आपके बाबा और मेरे बाबा दोनों एक ही घर में रहते थे, यानी इस घर में, और इनकी वसीयत में इनके मरने के बाद ये घर और इनकी तमाम जायदाद आपकी है। नूह ने बात को गोल मोल करते से मुख्तसर सा बताया। आप मेरे बाबा को जानते हैं? कुरतुल्लैन ने बेचैनी से पूछा। आपकी तरह मैं भी छोटा था जब इनका इंतकाल हुआ था, शायद बीमार हो गए थे। अगर आपके बाबा और मेरे बाबा दोस्त थे, तो मैं असगर चचा के घर क्यों थी? इस घर में आप लोगों के साथ क्यों नहीं? इस सवाल पर नूह बुरी तरह फंसा था। बाबा नहीं जानते कि आप इनके दोस्त की बेटी हैं, आप वही हैं। नूह की अजीब मंतक पर वो उलझी और नासमझी से देखा। ये कैसे मुमकिन है? मतलब ये कि नूह मतलब बोलता खामोश हुआ था। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। बताइए, कुरतुल्लैन ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे बेचैनी से कहा। अरे ये बात तो मुझे भी नहीं पता। इसने बात को रफा दफा करना चाहा, तभी शान ने उचकाता इसे खुद से अलग किया और अलमारी की जानिब बढ़ा था। तो फिर आप कैसे जानते हैं कि मैं वही हूँ? लेकिन कुरतुल्लैन बात को ख़त्म करने के मूड में न थी। नूह खामोश रहा और अलमारी खोलता अंदर से शाल निकालता खुद के गिर्द लिपेटी थी, और फिर वापस इसके करीब आया। असगर साहब से पता चली थी कि आप पापा के दोस्त की बेटी हैं। अब मजीद कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैं और कुछ नहीं जानता। नूह ने इसे हिसार में लिया था। तो अंकल को बता देते हैं मैं वही हूँ इनके दोस्त की बेटी, तो क्या पता इनका दिल मेरी जानिब से साफ हो जाए। कुरतुल्लैन पुरजोशी बोली थी। किसी का दिल साफ करने की जरूरत नहीं, मेरा दिल काफ़ी है बस। वह आहिस्तगी से बोलता इस पर झुका था। नूह समझे बात को। कुरतुल्लैन ने इसे पीछे किया। क्या समझू यार, हद हो गई है। एक ही बात के पीछे पड़ जाती हैं। नूह ने एक झटके से इसे छोड़ा था और नाला निगाहों से इसे देखा। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? जितना बताया है काफ़ी है। और क्या चाहिए? ये घर वगैरह चाहिए तो बता दें। नूह, बता दें मुझे, और ये भी बता दें कि मैं चाहिए या ये घर जायदाद। कुरतुल्लैन को खामोश करवाने का ये आखिरी हरबा था जो इसके जहन में आया था, और ये हरबा कारगर भी साबित हुआ था। सॉरी नूह, सॉरी, मुझे आप ही चाहिए, वो बोलती इसके सीने से लगी थी। नूह फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया और सर झुकाए इसे देखा, फिर सुख का सांस लिया था। सॉरी ना, इसे हिसार ना बांधते देख वो भराई आवाज में मन मनाई तो नूह ने इसके गिर्द हिसार बांधा। अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। कुरतुल्लैन की बात पर नूह जरा मुतमईन हुआ था। कुरतुल्लैन सोफे पर बैठी उदास सी नूह को देख रही थी, जो बैग में अपने कपड़े रख रहा था। बीच में एक नज़र कुरतुल्लैन पर भी डाल लेता, जिसकी उदासी इसको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। क्यों उदास बैठी हैं आप? नूह बैग की जिप बंद करता पूछने लगा। क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़कर? छोड़कर तो नहीं जा रहा, बस काम पर जा रहा हूँ। काम नहीं करना क्या? वो अब इसके पास आता इसके पास बैठ चुका था। मत करे काम। इसकी आवाज़ भारी होने लगी थी। नूह ने इसको बाजू से थामे अपने सीने से लगाया था। 2 महीने होने वाले हैं, बुटीक पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरी वहाँ ज़रूरत है। आपके दोस्त भी तो हैं वहाँ, वो संभाल लेंगे। अब तक वही संभाल रहे थे, लेकिन अब मेरी ज़रूरत है। मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी है। मैं मालिक हूँ उस बुटीक का। समझ रही हैं ना आप? नूह इसके बालों में हाथ फेरते बोला। मेरे लिए आप रुक नहीं सकते क्या? कितने मान से वो इसे कह रही थी। आपके लिए तो मैं अपनी सांसें रोक लूँ। नूह की सरगोशी पर इसने सर उठाए नूह को देखा। आप सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? बेहद। वो झुककर पूरे इस्तेहाक से इसके माथे पर मुहर लगा गया था। फिर मत जाएं। वो इसका गिरेबान अपनी दोनों मुट्ठियों में जकड़े बोली। नूह ने चंद पल इसे देखा। इसकी आंखें इसकी तकलीफ बयां कर रही थी। वो कह रही थी कि वह नूह अहमद खान के बिना नहीं रह सकती थी। ठीक है, रुक जाता हूँ। सच में? कुरतुल्लैन शाक की कैफियत में पूछने लगी। हाँ सच में, अब के वो मुस्कुराकर बोला और अपनी नाक इसकी नाक से टच की थी। कुरतुल्लैन खुशी से इसके सीने से लगी थी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती नूह, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। वो इसके सीने से लगी ही बोल रही थी। नूह ने इसके गिर्द घेरा मजीद तंग किया था। मेरे बिना रह नहीं सकती हैं तो मेरी कुर्बत से फरार क्यों होती हैं? नूह की माहिनी खेज सरगोशी से अपने कान के करीब सुनाई दी थी, तो वो मजीद सिमटी थी। कभी रोका तो नहीं आपको? रोक भी नहीं सकती हैं आप। वो मजीद इसे खुद में भेज गया था। जी, तो कैसी लगी आज की किस्त? उम्मीद है पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी थोड़ी मुझे सुस्ती थी, इसीलिए आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आज सुस्त थी।
ایک تو میں نے بنا ناشتہ کیے ہی ریکارڈنگ شروع کر دی اور اوپر سے اتنا ٹائم ہو گیا. ابھی ریکارڈنگ کرتے وقت مجھے تھوڑی تھوڑی بھوک بھی لگ رہی تھی، تو بس آواز تھوڑی سست سست سی تھی. دوسرا گلا عجیب سے ہی خراب سا ہوا پڑا تھا. خیر میں کن باتوں میں لگ گئی. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ تو نہیں، سوری. اللہ حافظ. اب